بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور بہت نازک مسئلہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے، آپ نے اور بھی مقررین اور خطبہ سے سنا ہوگا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، اور بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آیت کا تیور اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یہ خطاب کافروں سے نہیں ہو رہا ہے، یہود و نصارہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان۔ اور اللہ جس کو ایمان والا کہے اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ تو اب خطاب ہو رہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، پس منظر جو ہے، اور جس کو علماء اپنی زبان میں آیت کا شان نزول کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام عبداللہ ابن سلام تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو جو پچھلے مذہب کی کچھ باتیں تھیں ان سے بچپنے سے طبیعت کے اندر ایک عمل تھا، جیسے یہودیوں کے یہاں اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، تو اونٹ کا گوشت ان کے یہاں انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کر رکھا ہے اور اونٹنی کا دودھ بھی وہ نہیں پیتے۔ تو عبداللہ ابن سلام چونکہ بچپنے سے اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، تو جب مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں خیال آیا، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے، کہ ہماری بربادی، تباہی اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ اسلام میں نے تو قبول کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، رسول اللہ کو نبی مان لیا، سب کچھ ہو گیا، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب بھی تو نہیں ہے، اور اونٹنی کا دودھ پینا کوئی فرض واجب بھی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک ذہن میں بات لے لی کہ میں نے آج کے بعد مسلمان تو ہو گیا، لیکن اپنے پرانے مذہب میں جو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تھا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا تھا، یہاں بھی وہی کروں گا، نہ اونٹ کھاؤں گا اور نہ اونٹنی کا دودھ پیوں گا، مسلمان تو ہو گئے۔ انہوں نے یہ ذہن میں بات لی، اللہ نے اپنے محبوب غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے۔ حالانکہ اونٹ کا گوشت کھانا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اونٹ کا گوشت دیکھا بھی نہیں، لیکن ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شک بھی نہیں، مگر اللہ پاک نے منع کر دیا، نہیں، جو پچھلے مذہب کی بات ہے اس پر تم کسی اعتبار سے عمل نہیں کرو گے، چھوڑنا پڑے گا سب، اگرچہ یہاں فرض واجب نہیں ہے مگر اس مذہب میں وہ حرام مانا جاتا ہے، اس لیے اس سے اگر بچو گے تو گویا کہ اسلام کی شرطیں مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک انسان کے دماغ میں بات آتی ہے، کتنی چھوٹی سی بات تھی، بظاہر چلیں بھئی نہ کھاتے نہ پیتے، اونٹنی کا دودھ نہ پیتے، اتنی چھوٹی سی بات پر بظاہر، حالانکہ لوگوں کو چھوٹی لگ رہی ہے،
اتنی چھوٹی سی بات پر قرآن میں آیت آ گئی اور قیامت تک کے لیے قانون بن گیا. بہت چھوٹی سی بات تھی، لیکن اب یہاں ہمیں فکر مل رہی ہے کہ خود کو اور اپنی اولاد کو اگر کفر سے بچانا ہے اور ان کو پیور اور پکا مسلمان بنا کے رکھنا ہے تو اتنی باریک نظر تم کو بھی رکھنی پڑے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، لگ تو چھوٹی سی بات رہی ہے، لیکن غور کریں، جب بھی کوئی ٹرین پٹری بدلتی ہے تو دونوں ٹرینوں کا اسٹیشن ایک ہوتا ہے، راستہ ایک ہوتا ہے. پٹری کتنے انچ سے بدلی جاتی ہے؟ ایک دم چھوٹا سا باریک سا فاصلہ رہتا ہے. جس ٹرین میں بیٹھنے والوں کی ٹرین پٹری بدلتی ہے، ٹرین میں بیٹھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ پٹری بدل گئی. کتنے چھوٹا سا باریک سا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ چھوٹا سا فاصلہ فرق کا ہو جاتا ہے تو اتنی دور دونوں ٹرینیں چلی جاتی ہے کہ پھر کبھی ملنے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی. بلا تمثیل اسلام بتا رہا ہے کہ تم اپنے دین پر اتنی مضبوطی سے قائم رہنا کہ ایک چھوٹی سی بات بھی اپنے دین کی چھوٹنے مت دینا. اگر تم نے چھوٹی سی بات بھی چھوڑ دی یا چھوٹنے دی یا اپنے بچوں کو سے چھڑوا دی تو آئندہ تمہاری نسل مسلمان رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.